علیکم عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ کی عید بھی اچھی گزر رہی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکول کے لیے بھی بے چین ہوں گے کہ کب ہمارے اسکول کی رونقیں بحال ہوں اور ہم اپنی تعلیم کو پہلے کی طرح جاری رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسکولز کی رونقوں کو بحال فرمائے اور جملہ قسم کی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ یہ اسٹوڈنٹس پیج نمبر جو ہے نا 36 صفحہ نمبر 36 نکالیے۔ یہاں سے آج کا ہمارا جو کچھ سوال رہتے تھے، 2 سوال تھے، ان کو آج ہم یہاں سے مکمل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہمارا باقی تھا، دروازے اور نہر والی اس مثال میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ایک تو یہ تھا، ٹھیک ہوگا جی۔ دوسرا سوال جو ہم نے ابھی تک باقی کرنا تھا وہ یہ تھا، سوال نمبر 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت و تبلیغ کے نمایاں خد و خال بیان کریں۔ اب یہ پہلے پیج پہ آپ آ جائیں کہ پیج نمبر ہے ہمارا 34 جی، یہ ہے دروازے پر مثال۔ اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، آپ اس کا جواب اپنے انداز میں بھی تیار کر سکتے ہیں۔ لوگو تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ لوگو تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر سے ایک نہر گزر رہی ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل باقی نہ رہے گا۔ فرمایا، بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہم نے ریڈنگ کر لی۔ سوال یہ ہے کہ دروازے پر نہر والی مثال میں ہمارے لیے سبق کون سا ہے؟ ہم جواب یہاں سے خود ہی تلاش کر سکتے ہیں کہ دروازے پر نہر، یعنی یہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں ذکر کر دیتا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح سن لیں اور پھر اس کو اپنے انداز میں آپ تلاش بھی کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ دروازے پر مثال میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح دروازے پر نہر کے اندر نہانے والے، غسل کرنے والے شخص پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا، اسی طرح جو بندہ 5 وقت اللہ کے حضور نماز کے لیے حاضری دیتا ہے تو اس کے جسم پر بھی کوئی میل کچیل گناہوں کا باقی نہیں رہتا۔ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، دھیان سے سن لیجئے۔ دروازے پر نہر والی مثال میں ہمارے لیے سبق ہے، جس طرح دروازے پر نہر کے اندر 5 مرتبہ غسل کرنے سے میل کچیل جسم کا دور ہو جاتا ہے، اسی طرح 5 مرتبہ اللہ کے حضور نماز کے لیے آنے والے کے جسم پر گناہوں کی میل کچیل باقی نہیں رہتی۔ یہ تھا ہمارا سوال نمبر 2۔ اب آپ سب چیلنج پیج نمبر ہے 35 تک، اس میں کچھ جی آگے چل رہے ہیں جی۔ اس میں سوال نمبر 5 جو ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، پیج نمبر 36 سے۔ حکمت تبلیغ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایک مبلغ و مربی کے اپنے سیرت و اخلاق میں ایسا حسن ہو کہ ملنے جلنے والوں کے دل اس کے لیے احترام و محبت کے جذبات سے لبریز ہوں۔ یعنی یہ ہمارا جو سوال نمبر 5 ہے، آپ اس کو بھی دیکھیں ذرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت و تبلیغ کے نمایاں خد و خال، آپ یہاں سے اس کو نشان لگا لیں شروع سے۔
میں درمیان میں اس کو تھوڑا سا آپ کو شارٹ بھی کروا دوں گا۔ یہاں سے شروع کریں حکمت تبلیغ سے۔ رسول پاک کے اس انداز سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایک مبلغ و مربی کے اپنے سیرت و اخلاق میں ایسا حسن ہو کہ ملنے جلنے والوں کے دل اس کے لیے احترام و محبت کے جذبات سے لبریز ہوں، اور وہ اس کی بات پوری کرنے، پوری توجہ سے سننے کے لیے بےتاب ہوں۔ گفتگو ایسے وقت میں کی جائے جب لوگ اسے سننے کے لیے آمادہ ہوں۔ اگر لوگ متوجہ نہ ہوں تو مناسب وقت کا انتظار کیا جائے، اور پھر کوئی دلچسپ اور اہم سوال کر کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی جائے، تاکہ سب لوگ آپ کی بات سننے کے لیے پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ گفتگو سادہ اور آسان الفاظ میں کی جائے جو مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق ہو اور اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکے، اور پھر انداز بیاں ایسا دلچسپ و شیریں ہو کہ بات خود بخود دلوں میں اترتی چلی جائے۔ اپنا مدعا ایسی مثالوں کے ساتھ بیان کیا جائے جس سے بات ذہن نشین ہونے میں بھی مدد ملے اور اس میں تاثیر بھی پیدا ہو جائے۔ جو کچھ کہا جائے وہ بالکل صحیح اور حقیقت کے عین مطابق ہو، مخاطب محسوس کرے کہ اس پر عمل کرنے میں خود اسی کا فائدہ ہے۔ اور آخری بات یہ کہ کلام میں اختصار ہو، بات اتنی لمبی نہ ہو کہ سننے والے اکتا جائیں اور توجہ قائم نہ رہ سکے۔ آپ اس کو اچھی طرح پڑھ لیں۔ اس کو آپ مختصر بھی جتنا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ اپنے انداز میں، لیکن مدعا یہی ہونا چاہیے۔ آگے لاسٹ میں آپ یہاں سے ایک دو لائنیں اور بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تبلیغ کا کمال ہی تھا کہ جس نے چند سال میں عرب کی پوری سرزمین کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے نور سے منور کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تبلیغ و تربیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں بس یہاں تک آپ نشان لگا لیں، پچھلا بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے یہاں تک۔ آگے ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایک طرف انسانیت کی ہمدردی و غم گساری کے جذبات سے لبریز ہو کہ اسے دوزخ کا ایندھن بننے سے بچانے کے لیے ہمارے دل بےتاب ہوں۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی حاصل کر کے انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے پوری دردمندی اور خلوص کے ساتھ تبلیغ و تربیت میں لگ جائیں۔ تو اس کو آپ جس انداز میں بھی لکھیں، آپ مختصر کر کے اس سوال کا جواب جو لاسٹ میں ہم نے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت و تبلیغ کے نمایاں خد و خال، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ اس کو اچھی طرح یاد 2-3 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو ٹھیک یاد بھی ہو جائے گا، اور آپ اس کو اپنے انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ نگہبان۔